دیگر معزز علماء کرام و مشائخ اعظام اور محترم سالکین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام ہی حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ پر رونق محفل اس مقصد کے لیے منعقد کی گئی تاکہ مسئلہ وجد و تواجد جو شریعت مطہرہ اور خصوصاً تصوف میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس پر کچھ گفتگو کی جائے اور بعد دلائل یہ بات ثابت کی جائے کہ وجد اور تواجد یہ ایک صفت محمودہ اور حالت شریفہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کا محض انعام اور فضل ہے جو وہ اپنے نیک بندوں پر فرماتا ہے۔ چونکہ جہاں اچھی باتیں پائی جاتی ہیں وہیں ان کو خلاف کچھ نہ کچھ پروپیگنڈا پایا جاتا ہے، تو اس پرفتن دور میں اس مسئلے کے خلاف، اس مسئلے کے حوالے سے بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں اور انہوں نے اس کو غلط رنگ دے کر یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ مسئلہ وجد اور تواجد یہ شریعت کے بالکل خلاف بات ہے اور شریعت کے ساتھ استہزاء ہے، حالانکہ قرآن و سنت کی نصوص دلائل شریعہ اس بات سے بھرے پڑے ہیں کہ الحمدللہ علی ذالک وجد فی نفسہ ہر اعتبار سے جائز اور حالت شریفہ ہے اور خصوصاً اولیاء اللہ کی صفت ہے، اور تواجد بھی بحسن نیت محمود اور مطلوب شرعی ہے۔ اس حوالے سے حضرت قبلہ سیدی نے حکم فرمایا اور یہ محفل منعقد کی، اور ہم 3 ساتھی علماء حضرات اس بارے میں گفتگو کریں گے، تو اس لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ جو محبین اور سالکین حضرات ہیں جو اس چیز سے واقف ہیں ان کے لیے دلیل بن جائے، ان کے لیے اس بات کے لیے ثبوت بن جائے کہ جو یہ کام کرتے ہیں وہ صحیح ہے، الحمدللہ اس میں کوئی گناہ یا کوئی غلط بات نہیں، اور جو مخالفین ہیں ان پر حجت تمام ہو جائے اور ان کے لیے کوئی دلیل باقی نہ رہے اس چیز پر، اس فعل پر طعن و تشنیع کرنے کی۔ تو موضوع ہم نے اس حوالے سے تعین کیے ہیں، وجد کی تعریف، تواجد کی تعریف اصطلاحی اور لغوی، اور اس کے حوالے سے اس کا حکم کیا ہے، پھر وجد اور تواجد کا ثبوت قرآن کریم سے، پھر احادیث مبارکہ سے، پھر اقوال فقہا سے، پھر واقعات صحیحہ جو اولیاء اللہ پر طاری ہوتے ہیں ان کے حوالے سے، اور پھر اسباب وجد، اقسام وجد کہ سبب کیا بنتا ہے اور اس کی اقسام کتنی ہیں، اور پھر ایک جو بنیادی موضوع اس میں کہ بعض لوگ اس پر جو اعتراضات کرتے ہیں ان اعتراضات کے جواب ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو اللہ و تعالی ہمیں سچ بات کہنے کی اور سچ بات سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان مخالفین اور معاندین کو حق کی طرف ہدایت نصیب فرمائے جو اس کے مخالف کرتے ہیں۔ تو وجد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ کا خاص فضل ہے، جس پر وہ فضل فرمائے اسے روکنے والا کوئی نہیں، اور جس پر وہ فضل نہ فرمائے تو پھر اس کو دینے والا بھی کوئی نہیں۔ تو الحمدللہ وجد کا لغوی معنی، لغت میں وجد کہتے ہیں پانے کو، وجد یجد وجدانا یا وجدن، یہ اس معنی میں آتا ہے کوئی چیز کسی کو مل جائے تو کہتے ہیں کہ وجدہ، اس نے پا لیا۔ تو یہ لغوی معنی۔ ایک لغوی معنی یہ ہے اس کا کہ وجد یجد وجدن بمعنی محبت کرنا، محبت کا حاصل ہو جانا، اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور وجد کا ایک اور معنی یہ بھی لغت میں آیا ہے کہ غمگین ہونا، وجد بھی محبت کرنا، کہ یہ ایسی صفت ہوتی ہے جس کے ذریعے انسان اپنے محبوب تک رسائی حاصل کرتا ہے، گویا کہ اس کے ذریعے محبوب کو پاتا ہے، اس کو وجد کہتے ہیں لغوی معنی میں۔ اور غمگین ہونا، تو وجد کا معنی غمگین ہونا بھی ہے کہ جب کوئی چیز، کوئی ایسی کیفیت انسان اپنے نفس میں پا لے جس کی وجہ سے اس کا نفس غمگین ہو جائے تو اسے وہ بھی وجد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ سب اس کے لغوی معنی ہیں۔
اور لغوی معنی کے ساتھ ساتھ اصطلاحی معنی جو اصل میں اس کا حقیقی معنی ہے، اور صوفیہ کرام اولیاء اللہ میں جو وجد پایا جاتا ہے وہ اسی اصطلاحی اور حقیقی معنی کے اعتبار سے ہی پایا جاتا ہے۔ تو اصطلاحی معنی وہ معنی ہے جو عند صوفیہ، عند اہل شرع، اہل فنون کے جو اصحاب ہیں ان کے نزدیک جو معنی ثابت شدہ ہوتا ہے اسے اصطلاحی معنی کہتے ہیں۔ کسی بھی فن کا جو خاص معنی کہلاتا ہے اسے اصطلاحی معنی کہتے ہیں۔ تو صوفیہ کرام اولیاء اللہ جو اس فن کے ماہرین ہیں، جو ان کیفیات کو حاصل کر چکے ہیں، انہوں نے اس کا معنی اس طرح بیان کیا ہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب لوگ اس چیز سے واقف ہیں کہ سیدنا امام غزالی کی ہستی محتاج تعارف تو نہیں، لیکن پھر بھی چند کلمات اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ ان کی شخصیت کا اندازہ ہو کر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ کوئی ایسے عام آدمی نہیں ہے کہ جنہیں کچھ پتہ نہ انہوں نے اپنے صرف عقیدت میں یہ بات کہہ دی ہو، تو ایسا ہرگز نہیں۔ تو سیدنا امام غزالی وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اپنے شہر میں جو علمی مرکز تھا اس میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی کہ کم و بیش 33 سال کی عمر میں، 33 سے 35 سال کی عمر میں مدرسہ نظامیہ جو اس وقت عالمی یونیورسٹی تھی اس کے صدر مدرس یہ بنے، اور یہ درجہ ہر کسی کو نہیں ملتا تھا، بڑے تجربے کے بعد کسی کو جا کے یہ ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی کہ بالکل نوجوانی میں 33 سے 35 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس منصب پر فائز فرمایا، اور حرمین شریفین کے جو شیخ تھے وہ ان کے اساتذہ میں شامل ہوتے تھے۔ اور سیدنا امام غزالی نے جب تصوف کی لائن کو اختیار کیا اللہ والے کی نگاہ سے، تو پھر 8-10 سال انہوں نے صحرا میں گزارے، سفر میں گزارے، اللہ کی یاد میں گزارے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جو تصوف کے حقائق بیان کی ہیں، احیاء العلوم لکھی، المنقذ من الضلال لکھی، اس طرح کی دیگر کتب لکھی۔ پھر انہوں نے ایک بات المنقذ من الضلال میں یہ لکھی کہ تجربات کرنے کے بعد، حقائق کو دیکھنے کے بعد یہ بات ہم بلا تردد کہہ سکتے ہیں کہ اہل علم کا علم جمع کر دیا جائے اور حکماء کی حکمت، عقلاء کی عقلیں یہ جمع کر دی جائیں، ان کو ایک جگہ کر دیا جائے، اور صوفیہ اکرام کی عقل اور ان کا علم ایک طرف کر دیا جائے، تو صوفیہ کی عقل اور علم جو ہے وہ سب پر بھاری رہے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس لیے کہ صوفیہ اکرام اس نور سے اقتباس کرتے ہیں کہ جس نور کے علاوہ اس کائنات میں کوئی نور نہیں ہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کا مرکز مدینہ المنورہ ہے۔ صوفیہ اکرام ڈائریکٹ ان سے اقتباس کرتے ہیں، اس لیے ان کی عقل میں جو پختگی ہوتی ہے، جو قوت ہوتی ہے، جو نورانیت ہوتی ہے، وہ دیگر لوگوں میں نہیں پائی جاتی۔ یہ وہ امام غزالی ہیں، انہوں نے اس کی تعریف یہ کی۔ امام غزالی فرماتے ہیں احیاء العلوم جلد 2 صفحہ 296 میں فرماتے ہیں کہ الوجد عبارت عما یوجد عقیب السماع۔ احیاء العلوم امام غزالی کی تصنیف ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ الوجد، انہوں نے اس سطر میں لکھا ہے یہاں کہ الوجد، وجد وہ چیز ہے، عبارتن اس چیز کو کہتے ہیں، عقیب السماع فی النفس وہ حالت اور وہ کیفیت جو انسانی نفس میں سماع سننے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اور سماع سے مراد کیا ہے؟ نعت خوانی، قرآن کریم کی تلاوت یا منقبت شیخ